السلام علیکم. تھوڑا پڑھ لو میں خوش آمدید. بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی جانب. ٹاپک نمبر 2 ہے لینگویج اے پیورلی ہیومن اینڈ نان انسٹنکٹیو کمیونیکیشن. ENG 502 کا لیسن نمبر 1 کا ٹاپک نمبر 2 ہے یہ. سب سے پہلے تو ایک سیپر صاحب ہیں، انہوں نے ایک ڈیفینیشن دے دی ہے. وہ ڈیفینیشن ہے اے لینگویج آف پیورلی ہیومن and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of voluntarily produced symbols. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈیفینیشن ہے اس نے دے دی ہے. اب یہ پورا ٹاپک اسی ڈیفینیشن کے گرد گھوم رہا ہے. اس میں انہوں نے اس کے مختلف پہلوؤں کو ڈیفائن بھی کیا ہے اور کریٹیسائز بھی کیا ہے. سب سے پہلے پیراگراف میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم لینگویج کے ذریعے ایموشنز اور ڈیزائرز اپنا بیان کر سکتے ہیں، کسی سے دکھا سکتے ہیں، اسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اپنے ایموشنز اور ڈیزائرز کو. اور وہ کہتا ہے یہ جو آئیڈیا ہے نا، یہ آئیڈیا کا جو اس نے کانسیپٹ دیا ہے نا اپنی لینگویج میں، یہ بڑا ویک سا ہے، بڑا مبہم سا ہے، بڑا سمجھ نہیں آنے والا. یہ بڑی اس کی ڈیپ میننگ ہے اس کا. ٹھیک. دوسرے ٹاپک میں وہ اس کی جو لینگویج کی ڈیفینیشن ہے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں اور کرٹیسائز کر رہے ہیں. سب سے پہلے اس نے کیا کہا ہے، اس نے بولا ہے، جو اس نے ایک ٹرم بتائی ہے والنٹریلی پروڈیوس سمبلز. یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں باڈی لینگویج، یہ ہماری باڈی لینگویج ہے. اچھا، والنٹریلی پروڈیوس سمبلز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے اختیار میں چیز ہونا. والنٹریلی اپنے اختیار میں، خود سے ہم جو کرتے ہیں سوچ سمجھ کر. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سمبلز ہیں نا، یہ ہیں باڈی لینگویج ہماری. جو ہم بات کرتے ہوئے باڈی لینگویج یوز کرتے ہیں وہ ہمارے یہ سمبلز ہیں. ایک تو یہ اس کا ڈیفینیشن کا پہلو ہو گیا. دوسرا پیورلی ہیومن، کے لینگویج پیورلی ہیومن ہے. پیورلی ہیومن ڈینوٹس دیٹ اونلی ہیومن بینگ پوسیس لینگویج. وہی بات ہوگی کہ بس لینگویج جو ہے، وہ کہہ رہے ہیں لینگویج جو ہے وہ ہیومن بینگس پوسیس کرتے ہیں. ان کے ہی مطلب ان کے اندر ایک بلٹ ان ہوتا ہے یہ. اور اس ہیومن کی لینگویج میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ کسی اینیمل میں نہیں ہوتی، اتنی اینیمل کی کمیونیکیشن میں. حالانکہ ان کے بھی وہ کہہ رہے ہیں سسٹم ہوتے ہیں، وہ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، پر لینگویج کا جو صحیح لینگویج کا معنی ہے وہ ہیومن پوسیس ہے. وہ ہیومن کے کیٹیگری میں آتا ہے کہ ہیومن ہی پوسیس کر سکتے ہیں لینگویج. اس کا جو اگر میں آپ کو اوپر بتاؤں یہی مطلب ہے. تیسرا وہ کہہ رہے ہیں لینگویج ہے نان انسٹنکٹیو. نان انسٹنکٹیو سے کیا مراد ہے؟ نان انہیریٹیڈ. نان انہیریٹیڈ سے مراد کہ یہ ہمیں وراثت میں نہیں ملتی. مثال کے طور پر یہاں پہ اب ایک بچہ پیدا ہوا، جس نے ENG 501 پڑھا ہے وہ فیملیئر ہوگا اس بات سے. کلچرل ٹرانسمیشن جو کہ ایک فیچر ہے لینگویج کا، کہ لینگویج جو ہے وہ کلچر سے آتی ہے. کلچر سے انسان سیکھتا ہے، نہ کہ اپنے ماں باپ سے. ماں باپ ادھر ہوں گے، بچہ کسی اور کلچر میں ہوگا، بچہ باہر کے ملک میں ہوگا تو وہ باہر کی زبان سیکھے گا، اس کلچر کی زبان سیکھے گا. انگلش زبان سیکھے گا اگر وہ انگلش کنٹری میں ہوا. ادھر پاکستان میں پیرنٹس اردو بولیں گے اور باہر وہ بچہ انگلش بولے گا. تو یہ نان انسٹنکٹیو ہوتی ہے. اچھا، اب اگلا اس کا پہلو ہے والنٹری پروڈیوسڈ. اچھا، یہ جو اس کا انہوں نے کرٹیسزم کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس نے ایک ٹرم بتائی ہے کہ ہم اپنے ایموشنز، ڈیزائرز اور آئیڈیاز کو بیان کر سکتے ہیں ان سمبلز کے ساتھ، جو کہ ہم اختیار رکھتے ہیں انہیں خود سے شو کرانے کا، ہمیں یہ اختیار ہے. پر وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم روتے ہیں یا جب ہم درد کی حالت میں ہوتے ہیں، جس ہم پہ درد کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہمارے منہ سے درد کی وہ آوازیں نکلتی ہیں. اور کرائز اینڈ گراؤنڈز، یہاں پہ بولا ہے کرائز اینڈ گراؤنڈز، جب وہ نکلتے ہیں تو وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں ہے یہ سمبلز؟ ہماری باڈی لینگویج ہمارے اختیار میں ہے.
ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کرٹیسزم کیا ہے. بس اس ٹاپک میں یہی بتایا ہے. نیچے انہوں نے اس کے یہ جو 3 پوائنٹس بتایا ہیں، یہ اسی کے ہی لینگویج کے، اسی کی ڈیفینیشنس کے 3 پوائنٹس بتا دیے اوور آل کر کے. بس باقی یہی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.